اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہماری گفتگو علوم قرآنی کے سلسلے میں ہے، تو آج انشاءاللہ وحی کے لفظ اور اس کے حقیقت، قرآن کریم میں اس کے مورد استعمال اور پیغمبر اکرم کے بات، عصر رسالت کی بات، آج کل کے زمانے میں جب یہ لفظ بولا جائے اس کے ساتھ کوئی خاص اضافہ نہ ہو، قید نہ ہو، شرط نہ ہو، تو پھر اس لفظ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں مختصر چند جملات عرض کیے جائیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ نجم کی ہے، آیت نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکی سورہ ہے، سورہ نجم۔ تو اس میں ہے کہ ما ينطق عن الهوى، یہ رسول نہیں بولتا اپنے خواہشات سے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے جو کچھ وہ بولتا ہے مگر وحی یوحی جو اس پر ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسول خدا کی طرف سے جو کچھ بھی بولتا ہے اس میں ان کی اپنی خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ مکمل وحی ہے۔ اب یہ وحی کیا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ترتیب سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ لفظ وحی یہ عربی لفظ ہے، تو عربی زبان میں قطع نظر اس کے کہ بھئی کوئی شریعت ہے، قرآن ہے نہیں ہے، رسول ہے یا نہیں ہے، عربی ڈکشنری میں، عربی زبان میں قبل از رسالت بھی یہ لفظ وحا، یوحی، یوحا، اوحیت، اوحینا جیسے الفاظ کس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لغوی معنی اس کا کیا ہے۔ تو لغوی معنی میں ہمارے پاس عربی زبان کے ڈکشنری کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند کتابیں اہل علم کے نزدیک زیادہ معتبر ہیں۔ ان میں سے ایک سیاح اللغہ ہے جوہری کی، دوسرا مقاییس اللغہ ہے ابن فارس کی، اور ایک ہے خود قرآن کریم کے الفاظ سے مربوط مخصوص کتاب ہے ابو الفرج اصفہانی، جس کو عموماً راغب اصفہانی بھی کہتے ہیں۔ تو راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات لالفاظ القرآن۔ تو ان میں وحی کے معنی کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ جوہری کہتا ہے کہ آپ خفیہ طور پر ذرا خفیہ انداز میں کسی سے کوئی بات کر لے یا پیغام رسانی کر لے تو اس کا نام ہے وحی۔ اوحیت الیہ، میں نے اس کی طرف وحی کی، یعنی میں نے عام لوگوں کو پتہ چلنے نہیں دیا، بلکہ مخصوص کسی خفیہ انداز میں اپنی بات اس تک پہنچا دی، چاہے یہ گفتگو کے الفاظ میں ہو، سرگوشی کے انداز میں ہو، اشاروں سے ہو، آنکھ کے اشارے سے ہو، ہاتھ کے اشارے سے ہو، تحریر سے ہو، جیسے بھی ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے جب بات دوسرے تک پہنچا دے ایک بات، اور وہ عام لوگوں سے مخفی رہے، یہ دوسری بات، جس تک بات پہنچائی جائے وہ اس پیغام کو سمجھ لے۔ تین، تو دیکھیں اس میں یہ تین رکن ہیں۔ اگر جس ابلاغ میں بات پہنچانے کے انداز میں یہ جو تین خصوصیتیں ہوں تو پھر جوہری کے سیاح اللغات کے مطابق یہ وحی ہے۔ ابن فارس کہتا ہے کہ بھئی کسی علم کو منتقل کرنے کا نام ہے، بنابراً اگر علم نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، حقیقت نہ ہو تو پھر وہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے علم کو کسی بھی طریقے سے پہنچا دے، انتقال علم کا نام، علم کے نقل و انتقال کا نام یہ وحی ہے، چاہے اس کے لیے آپ جو بھی طریقہ آزما لیں۔ جبکہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی پیغام کو انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ پہنچا دیں تو پیغام رسانی ایک بات ہے، اور اس میں سرعت و تیزی اس کی دوسرا رکن ہے۔ تو کوئی بھی پیغام تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ کسی دوسرے کو منتقل کیا جائے تو پھر اس پیغام رسانی کا نام ہے وحی۔
اب ان 3 قول کو اگر ہم جمع کر لے تو پھر اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ عربی زبان میں وہی وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں 4 چیزیں موجود ہوں، 4 عناصر اگر کسی پیغام رسانی میں موجود ہوں تو اس پیغام رسانی کا نام ہے وہی۔ ایک یہ کہ کوئی پیغام یا علم منتقل کیا جائے، ہر قسم کے آواز منتقل ہو، کوئی بھی چیز منتقل ہو، اس کا نام نہیں ہے، پیغام ہو یا علم ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے ہو، کھلم کھلا کوئی بات پہنچا دے، کتاب مارکیٹ میں لائے، اعلان کر دے، چیخ کے بولے، محفل میں بتا دے، نارمل ترتیب سے گفتگو کر لے، تو پھر یہ نہیں ہے، بلکہ پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ خفیہ ہو، آشکارا نہ ہو۔ خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والا اور لینے والے کو پتہ چلے، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہ ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، خفیہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تیزی اور سرعت ہو، لہٰذا اگر انتہائی دھیمے انداز میں، انتہائی آہستہ آہستہ بات منتقل ہو، تاخیر سے منتقل ہو تو یہ بھی نہیں ہے، انتہائی سرعت کے ساتھ بات منتقل ہو جائے۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وصول کرنے والا اس کو واضح طور پر وصول کر لے، پیغام پہنچنے کے بعد پیغام سننے والے کے ذہن میں اس پیغام کے بارے میں کوئی شک نہ رہے، شبہ نہ رہے، ابہام نہ رہے کہ بھئی اس نے پیغام بھیجا تھا وہ کیا کہنا چاہتا تھا، یہ اس شش و پنج میں نہ پڑ جائے، بلکہ واضح طور پر اس کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کہنے والا، پیغام بھیجنے والا کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو پیغام میں صراحت ہو، واضح ہو، اور وصول کرنے والا اس کو مکمل طور پر ٹھیک طریقے سے وصول کر لے۔ تو اگر کسی بھی پیغام رسانی میں یہ 4 عناصر موجود ہیں تو پھر اس کو عربی زبان میں وحی کہا جائے گا، چاہے اب یہاں پر پیغام بھیجنے والا موحی، پیغام وصول کرنے والا، تو چاہے وہ انسان ہوں، انسان کو پیغام بھیجے، خدا بندے کو بھیجے، یا کوئی خدا بندے کو بھیجے، بندہ بندے کو بھیجے، اچھا برے کو بھیجے، پیغام کا متن کوئی نیک ہو، بہتر ہو، مفید ہو، ہدایت کے لیے ہو یا گمراہی کے لیے ہو، متن کیا ہے، ان چیزوں سے کوئی ربط نہیں ہے۔ متن میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، پیغام بھیجنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیغام وصول کرنے والا بھی کچھ بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی پیغام خفیہ طریقے سے، تیز ترین طریقے سے پہنچائے اور وصول کرنے والا اس کو مکمل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وصول کر لے، تو پھر ایسے پیغام رسانی کا نام ہے وحی۔ اب رب ذوالجلال نے بھی اپنے مخلوقات تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اسی طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس میں رب ذوالجلال نے قرآن کی متعدد آیات میں لفظ وحی اور اس کی مشتقات استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھنے پر پتہ چل جاتا ہے اللہ نے زمین پر وحی کی، اللہ نے آسمانوں پر وحی بھیجی، اللہ نے شہد کے مکھیوں پر وحی بھیجی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی پر وحی بھیجی، حالانکہ وہ نبیت تو نہیں تھی۔ اسی حساب سے اللہ نے انبیاء پر بھی وحی بھیجے۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ شیطان بھی اپنے گروہ کو، اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چیلی چانٹوں کو بھی وحی بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر وحی بھیجنے والا اور وحی وصول کرنے والا کی شخصیت معیار نہیں ہے۔ آئیں ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں جو وہ ہے یہ ہے، آئیں تو ان موارد استعمال میں سے یہ ہے، اللہ نے زمین کو بھی وحی کی، یعنی زمین کے اندر یہ پیغام رکھ لی، یہ صلاحیت رکھ لی کہ وہ اپنے اوپر گزرنے والے سارے سرگرمیوں کو ریکارڈ کر لے، محفوظ رکھ لے، ضائع نہ کرے،
اور قیامت کے دن بارگاہ الہی میں عدل خداوندی کی اس عدالت عظمیٰ میں بحیثیت گواہ ان تمام مواد کو پیش کر دے، بتا دے بروز قیامت۔ قیامت کے سلسلے میں سورہ زلزلہ میں ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین تحدث گفتگو کرے گی، بتا دے گی، یومئذ قیامت کے دن، اخبارہا اپنے خبروں کو، بأن ربک اوحی لہا، یہاں پر بابائے سببیہ ہے، کیوں؟ بأن اس وجہ سے کہ بے شک ربک تیرے رب نے اوحی لہا اس زمین پر وحی کی ہوئی ہے، اس کو بتا کے سمجھا کے رکھا ہے، دستور دیا ہوا ہے کہ اے زمین تیرے اوپر جو کچھ گزرتا ہے ریکارڈ رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور آج کے دن تم نے اسے ہمیں بتا دینا ہے۔ تو یہاں پر زمین کو خدا نے یہ جو صلاحیت دی، یہ جو حکم دیا، تو اس کے لیے لفظ اوحا وحی کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اللہ نے زمین کو کیسے سمجھایا، کس طرح زمین تک یہ پیغام پہنچا دی؟ کیا واقعاً جس زمین کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں، کیا اس میں یہ شعور ہے تو اس کی شرح کتنی ہے، سطح کتنی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باشعور ہیں، پیغام یہ وصول کرنے کے پوزیشن میں ہیں، اپنے رب کی معرفت بھی رکھتے ہیں، وہ اطاعت بھی کرتی ہے، اور اس کے حکم کے تحت وہ عمل پیرا بھی ہوتی ہیں۔ تو زمین کے اندر یہ جو صلاحیت رکھی اس کا نام وہی۔ اسی حساب سے آسمانوں کے لیے بھی رب ذوالجلال نے جو حکم دیا کہ اے آسمان تو نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، تو آسمانوں میں جو رب ذوالجلال نے نظام قائم کیا اور آسمان کو سمجھا دیا اور اس پر لگا دیا، اس کے لیے بھی لفظ وحی استعمال کیا گیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورہ فصلت میں ہے، وَأَوْحَىٰ خدا نے وحی کی فی کل سماء ہر آسمان میں، آسمان 7 کی تعداد ہے، 7 آسمان اللہ نے بنا لیے۔ اب 7 آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان کو جو کچھ اس میں ہونا ہے، جو کچھ اس نے کرنا ہے، رب ذوالجلال کا جو نظام ہے جو اس کو دیا ہے، کس طریقے سے اس نے کام کرنا ہے، چلنا ہے، کب تک باقی کرنا ہے، کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو کیسے ادا کرنی ہے، سب کے سب رب ذوالجلال نے آسمان کو سمجھا دیا۔ تو اس طرح سمجھانے کے لیے بھی رب نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، خدا نے وحی بھیجی ہر آسمان میں، کیا امرہا اس کا معاملہ، اس کا کام، جو کچھ اس کو حکم دینا تھا وہ اللہ نے اس پر وحی بھیجی، اس کو سمجھا دیا۔ اسی حساب سے حیوانات کے لیے بھی، شہد کی مکھی کے لیے بھی، ہر حیوان کے لیے اس کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مجموعی طور پر نظام زندگی کسی بھی حیوان کا رب ذوالجلال نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے بارے میں خصوصی طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ ایک نمونہ ہے کلی کا، ایک مصداق۔ فرماتے ہیں اوحیٰ ربک الی النحل، وحی بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو بنا لو پہاڑوں میں اپنا گھر، تم نے پہاڑوں میں گھر بنانا ہے، نشیبی جگہوں پر نہیں، اوپر والی جگہوں پر۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور پھر درختوں میں سے بھی، وہاں پر بھی تم اپنا گھر بنا سکتے ہو، بنا لو، درختوں پہ بنا لو، پہاڑوں پہ بنا لو۔ اور اس کے بعد وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان جگہوں پہ بھی تو اپنا گھر بنا لو جو یہ انسان اونچی اونچی عمارت قائم کرتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساختہ جو چھتیں ہیں، اونچی اونچی جو عمارتیں ہیں، ان کے اوپر پہاڑ پہ، درختوں پہ تم نے اپنا چھتا، اپنا گھر تم نے بنانا ہے۔ تو یوں اس کی بات آگے بھی ہے، اور وَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور خدا نے جو تیرے لیے راستہ مقرر کیا ہے اس پر رام ہو کر، تابعدار ہو کر تو چلتی رہ۔ تو پھر یوں اس زمانے سے لے کر آج تک کا شہد کی مکھی اونچی جگہوں پر ہی چھتا بناتی ہے، پاکیزہ پھولوں پر ہی وہ پھیرتی ہے،
گندگی پر وہ نہیں بیٹھتی، اس کا جو خاص سسٹم ہے وہ اسی ترتیب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو شہد کے مکھی کو جو نظام زندگی رب نے سمجھایا، سکھایا، اس کے فطرت میں جو کوٹ کیا، اس کے لیے بھی رب نے اوحا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی حساب سے رب ذوالجلال نے عام جو دوسرے انسان ہیں ان پر جو الہام کیا جاتا ہے، ہم فرق رکھ لیتے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد الہام اور وحی میں۔ تو الہام جو کسی بھی انسان کے دل میں اچانک جو ہدایت کے بعد ذہن میں آ جاتی ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے اچانک ایک راہ حل پہلے سے ہم نے سیکھی ہوئی نہیں ہے، سمجھائی ہوئی نہیں ہے، کسی کی طرف سے سکھائی نہیں گئی، اچانک ایک بہترین راہ حل آ جاتی ہے، تو ایسے موارد کو کہا جاتا ہے الہام ہونا۔ تو حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، فرعون کے جاسوس گھر گھر میں آ کے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو ان سخت حالات میں حضرت موسیٰ کے والد گرامی کی رہنمائی کی رب نے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہی جو کی وہاں پر ان کو جو سمجھایا، الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی بھیجی، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، اِلیٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کے ماں کی طرف۔ موسیٰ کی ماں کوئی نبی نہیں ہے، انسان ہے۔ کیا وحی کی؟ أَنِ ارْضِعِیہِ، تو ڈرو مت، تو اپنے اسی بچے کو دودھ پلاؤ، تو ہی اس کو گود میں اٹھا کے دو تو پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے خوف ہو کہ فرعونی لشکر آ کر، ان کے جاسوس آ کر بچے کو یہاں سے اٹھا لے گا اور تجھے بچہ ضائع جانے کا خطرہ ہو، تو پھر فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، تو پھر تو اس کو ڈال دو سمندر میں، اور اس کے بعد آگے ہے، تو ڈرو مت، میں اسے خود تیرے پاس واپس پلٹا دوں گا۔ اور یوں اللہ نے پلٹا دی۔ تو پھر یہاں پر جو حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں اس کے لیے تابوت بنا لوں گا، صندوق بنا لوں گا، اس کو اس میں رکھوں گا، اور پھر اس کو میں دریا میں بہا دوں گا، اس کے پیچھے پیچھے رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے اس کے بہن کو بھیج دوں گا کہ جو ذرا دور رہ کر غیر محسوس طریقے سے نگرانی کرے۔ پھر وہ سارا جو واقعہ ہوا قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کو جو تسلی دی رب ذوالجلال نے، ان کے دل میں یہ جو خیال ڈالا، الہام جو ہوئی، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی یہی لفظ اوحینا استعمال ہوا ہے، ہم نے وہی ان کی طرف کی۔ اسی حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخصوص اصحاب ہیں، ان کے گروہ پر بھی رب ذوالجلال نے جو الہام کیا کہ وہ خدا پر ایمان لے کے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئیں اور اس راہ میں ثابت قدم رہیں، اس کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ اِذْ أَوْحَیْتُ، اس وقت کو یاد کرو جب میں رب نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کو، سفید پوش ہستیوں کو، اصطلاحاً حضرت عیسیٰ کے اصحاب خاص کا نام ہے، تو ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان پر وحی نازل کی، کیا؟ ان آمنوا بی و برسولی، ان آمنوا کہ تم ایمان لے آؤ، بی مجھ پر، و برسولی اور میرے اسی رسولوں پر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 تقریباً۔ تو یہاں پر بھی وحی کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے، الہام پر جو حواریون پر یعنی ہوئی، اور ان کی دل میں جو ایمان لانے کا جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اور جو ہدایت پانے کا جو سامان پیدا ہوا، اس کے لیے بھی خیال پیدا ہوا، اس کے لیے بھی لفظ اوحا استعمال، وحی استعمال کیا ہے رب نے۔